لودھی درش گپتا شو میں حاضر خدمت ہوں، اور آج کی ہماری ایسی مہمان ہیں جو بہت ہی پیاری اور بہت ہی کیا کہنا چاہیے، میرا خیال ہے میرے پاس لفظ نہیں کہ میں نہیں ہے، ڈھونڈے بھی نہیں، بس ہو گیا بتیرا تعارف ہو گیا۔ جی آپ کو پتہ چل گیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسمین طاہر، حجاب امتیاز علی اور امتیاز علی طاہر، اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو آپ لوگوں میں سے، آپ کے ساتھ میں نے بہت وقت گزارا اور انشاءاللہ گزارتی رہوں گی۔ یہ میری بہت بڑی خواہش ہے کہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ رہوں اور آپ لوگوں سے بات کرتی رہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے میں اپنے سے بات کر رہی ہوں، اپنوں سے بات کر رہی ہوں۔ یہ جو ہے نا خیال، یہ ذرا مشکل سے آتا ہے لیکن مجھے آ جاتا ہے کہ یہ اپنے لوگ ہیں، ان سے بات کرو، ان سے مخاطب ہو جائے، یہ سمجھیں گے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، وہ جو سوچیں گے مجھے بھی پتہ ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں میرے بارے میں۔ مزہ انہی چیزوں میں ہے، جب آپ ایک چیز کو اپنا لیں تو پھر اس کا لطف اٹھانا شروع کریں۔ اگر آپ لطف نہیں اٹھائیں گے، بوجھ کے طور پہ کریں گے تو پھر وہ بات نہیں ہوگی۔ لطف لینا ہے، لطف ہی لینا ہے۔ اور جو آج کا ہمارا یہ درش گپتا شو ہے، اس میں آپ کی جو آمد ہے، اور ہم اس وقت جو ہیں وہ یاسمین طاہر اور نعیم طاہر صاحب کے اس گھر میں موجود ہیں جہاں پہ حجاب امتیاز علی نے بہت سا ٹائم گزارا۔ تو ہم شروع کریں گے آپ کی والدہ کے ہی یادوں سے۔ ضرور۔ آپ بتائیے کہ کتنا عرصہ وہ اس گھر میں رہیں اور کیا یادیں آپ شیئر دیکھیے، کرنا میں چاہتے تو اکلوتی بیٹی تھی ہیں؟ جی اب میں سمجھ سکتی ہوں کہ اکلوتی بیٹی ہونے میں فوکس سارا جو ہے، جو 3 میں بٹے گا یا 4 میں بٹے گا، وہ 1 پہ چلا جائے۔ بالکل، مجھے اس بات کا احساس تھا، اور پھر مجھے ممی کے ساتھ میرا خیال ہے بعض دفعہ ضرورت سے زیادہ لگاؤ تھا، اور وہ اس لیے بھی تھی یہ کیفیت کیونکہ جیسے میرے والد کا آپ کو پتہ ہے کہ ہی واز مرڈرڈ جسے کہتے ہیں، جی تو اس کا اثر ذہن پہ بہت طویل ہوتا ہے۔ ٹراما تو ختم نہیں ہوتا نا، بہت گہرا۔ یقین آپ نے ٹرامے کا لفظ چکا ہے نا، یہ بالکل صحیح ہے کہ آج بھی اگر میں اکیلی بیٹھ کے سوچنے لگ جاؤں تو مجھے لگتا ہے جیسے کہ میں اس میں سے اب گزری، ہاں، بڑا بھیانک تکلیف دے، تکلیف، بے حد تکلیف، اس میں کوئی شک نہیں، بے حد تکلیف۔ اور میرے والد ویسے بڑے ہی کشادہ خیالات، بہت کشادہ خیال۔ دیکھیے، شادی انہوں نے کی حیدرآباد دکن میں جا کے، وہاں سے وہ شادی ہو کے آئے۔ پھر میری والدہ نے کہا کہ مجھے بہت شوق پائلٹ بننے کا ہے۔ میں نے کہا کیا بننے کا ہے؟ میں نے کہا پائلٹ۔ پائلٹ وہ کیا ہوتا ہے؟ جو جہاز ہے۔ جہاز سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ یعنی میرا شوق ہے۔ واہ، آپ بنیے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پھر وہ یہاں پہ ہوتا تھا ایئرپورٹ، وہاں جہاں دوستیاں ہو گئی سب سے، میں نے جا کے ظاہر خیال کیا، ان کو بھی تھوڑا سا دھچکا لگا کہ کیا کہہ رہی ہے یہ خاتون، مگر انہوں نے کہا کہ آپ حیرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں آپس میں کر لیں، مجھے نہ دکھائیں کہ آپ کو کتنی حیرت ہو رہی، کیونکہ میری تو خواہش ہے، اور خواہشوں سے دوسروں کا اتنا تعلق نہیں کہ وہ ہاں کرے تو خواہش ٹھیک ہے، وہ نہ کرے تو خواہش نہیں، خواہش تو میری ہے نا۔ کیا بات ہے، خواب ہے نا میرا، اپنے لیے خواب ہے، اپنا ہے۔ میں نے سوچا ہے، میں نے کوئی اس کا یہ نہیں سوچا کہ اس کا مستقبل کیا ہو جائے، میں نے کبھی یہ نہیں سوچا مستقبل ہو نہ ہو، یہ میں ہوں، کھیلنا ہے کھیلو، نہیں کھیلنا مت کھیلو، یہی کہہ سکتے اور کیا کہہ سکتے۔ اور آپ کے والد نے ان کو کیا ترقی پسند سوچ تھی، دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کر لو، اور دین شی واز دا فرسٹ پائلٹ وومن آف دس سٹی۔ کمال، ہی نیور اسٹاپڈ۔ اور میرے ابا کی بات یہی تھی کہ اگر کوئی جینوئنلی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ اندازہ لگا لیتے کہ یہ اس کی سوچ جو ہے نا یہ یوں جا رہی، تو اسے روکا کیوں جائے، وجہ کیا ہے؟ فرض کیجئے کہ مجھے نہیں پسند اس کی سوچ جو ہے، وہ اس کی سوچ ہے، اور اس نے اپنی سوچ کی مجھ سے نہیں مانگی کہ آپ جب تک ہاں نہیں کریں گے میں نہیں کروں گی، یہ میری سوچ ہے، کیا بات، یہ میری سوچ ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ اس سوچ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں، ڈھالتے ہیں تو کتنا میرے لیے کتنا اطمینان ہو جائے گا کہ میں وہ کر رہی ہوں جہاں مجھے آپ کی سوچ کا بھی خیال تھا اور میں اس کے مطابق کام کر رہی ہوں۔ تو بس میں اکلوتی بیٹی، مجھے سامنے کو تم تو بڑی بگڑی ہوئی ہوگی، میں نے کہا اس کا اندازہ میں تھوڑی، ہاں میں تو بڑی بگڑی ہوئی ہوں، اندازہ تو آپ لگائیے کتنی بگڑی ہوئی ہوں۔ اور جب میرا کوئی بگڑا پن آپ کو نظر آئے اور اگر آپ کو مجھ میں دلچسپی ہے تو مجھے پلیز پوائنٹ آؤٹ کر دیجیے کہ یہ کیا کہا آپ نے، یہ کیسی سوچ ہے،
اس میں کہنے میں کیا حرج ہے؟ میں سوچی ہوں نا کبھی انہوں نے یہ کہا ہے، یہ اعتراض کیا ہے، اس بات سے وہ متفق نہیں ہے، تو ان کا تو حق بنتا ہے اپنی رائے رکھنے کا، اپنے خیال کا، اپنے اظہار کا. میں تو نہیں کنٹرول کر سکتی کہ آپ کیا سوچ رہی ہیں. یاسمین جی یہ تو بہت ڈیموکریٹک سوچ اس ٹائم پہ بھی، ابھی بھی آپ یہ بات کر رہی ہیں تو اٹ مینس کہ آپ کتنے ہر ڈیموکریٹک لوگ انسان ہیں. دیکھیے، ہر انسان کی ایک شخصیت ہوتی ہے، اس شخصیت کو اعتماد میں اگر ہو سکے تو لے لیجیے، ورنہ اس کی عزت ضرور کر لیجیے. آپ عزت کرنے میں کیا جا رہا ہے؟ آپ کا تو کچھ بھی نہیں جا رہا. میرا مطلب یہ کہ اس کی برائی نہیں کر رہے، اس کی کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں تو اس سے جا کے کریں جس کو آپ کر رہے ہیں. ممکن ہے اس کی بھی سمجھ میں نہ آیا ہو، وہ ممکن ہے آپ کی بات سن کے خود کو بہتر کر لیں، جو آپ نے سوچا ہے وہ غلط ٹھیک خیال نہ ہو تو آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اور اگر آپ کا خیال ٹھیک ہے تو وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. اچھا اتنے بڑے لوگ میں اس لیے کہہ رہی ہوں آپ کے پیرنٹس کو، بڑے تو وہ ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی سوچ اور جس ٹائم کے وہ لوگ ہیں، ان کی بیٹی ہونے کے ناطے ایز اے ٹین ایجر یاسمین کیسی تھی؟ یاسمین جو تھی اکلوتی تھی تو سب کا خیال تھا کہ بہت بگڑی ہوئی ہو. ہاں ہاں ایک آدھ دفعہ یہ بھی ہوا کہ میری تائی اماں نے مجھے کہا کہ اس کو ہمارے یہاں بھیجو دن گزارنے کے لیے، ٹھیک. تو اس کے ساتھ ایک خط پرچہ ترکیب استعمال بھی ہوتا تھا. یہ کھانے کو دینا ہے، یہ کھانے کو نہیں دینا ہے، یہ چیز وہ کھا لے گی، یہ چیز آپ دیجیے ہی مت اسے کھانے. تو وہ کہتی تھی کہ یہ سب کیا؟ وہ کہتی تھی آپ نے پوچھا تو میں نے پرچہ ترکیب استعمال بھی کس طرح سے استعمال کرنا. تو میں ہمیشہ کہتی تھی اپنے والدین کہتی اب کیا ہوا؟ آپ نے بگاڑا ہی نہیں مجھے، اتنے بگڑے لوگ پھر رہے، اتنے پیارے تو ہم تمہیں نہیں پیار کرتے. پتہ نہیں وہ لوگ زیادہ کرتے. اچھا تم ان کے گھر چلی جاؤ اگر وہ اتنا پیار دے رہے، گو اینڈ ٹرائی اٹ آؤٹ اف یو لائک اٹ دیر. نہیں میں کیوں جاؤں اپنا گھر چھوڑ کے؟ تو پھر ہمیں بتانے سے فائدہ. میرے تایا تھے وہ بھی ایک عجیب ہی تھے، ان کے بارے میں میرا ہمیشہ یہ خیال تھا کہ وہ بہت چیزیں مجھے دیتے ہیں، جیسی بات دیتے میں بڑی خوش ہوں ان کے دلی آ گئے. وہ کوئی چیز خریدتے تھے اور وہیں پہ چھوڑ آتے تھے. وہ امتیاز آئے گا، وہ خریدے گا، پیسے دے گا، یہ اس کو دے دے. پھر وہ میرے والد لے آتے تھے. آپ کو کیسے پتا مجھے یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں؟ کہتے ہیں بس گیس ورک چلتا ہے نا اس لیے چلتا ہے. بٹ آئی ہیڈ اے ویری 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 گڈ چائلڈہڈ. آئی تھنک بگاڑنا مجھے تو بگاڑتی ہی نہیں یہ لوگ، مجھے تو اتنا لاڈ ہی نہیں کرتے جیسے سب کا خیال ہے کہ بہت لاڈلی ہوں گی. انہوں نے کہا جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں. ہاں دس از اٹ. کھیلنا ہے کھیلو، نہیں کھیلنا نہیں، میں کیوں نہ کھیلوں، میں تو کھیلوں کھیلوں بس. پھر کیا شکوہ شکایت. سو می اینڈ مائی پیرنٹس ور مور آف فرینڈس رادر دین پیرنٹس. یہ کرنا آ گئے تو کھڑے ہو گئے. اچھی بات ہے بچے اگر والدین آتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. لیکن ہمارے یہاں یہ ماحول نہیں تھا کہ آئے تو کھڑے ہو گئے. بیٹھے رہو لیکن پیار محبت اور عزت کے ساتھ. وہ کہتے ہیں وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیسے، وہ ڈرانے والا، وہ نہیں، اسکیئرڈ کرنے والا ماحول نہیں تھا. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ میری والدہ یا میرے والد نے کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا. کیا بات ہے. اور یہ نہیں کہ بیکاز جیسے موقع ہی نہیں ملا، ایسا کوئی وقت ہی نہیں آیا. آپ بھی تو بہت اچھی والی بیٹی ہوں گی نا تبھی نا. میں تو نہیں کہہ رہی، انہوں نے کہا ہمیں نہیں ایسا لگا لگا دو تو آپ ہی ٹھیک ہو جائے گی. وہ کیفیت نہیں دی تم نے. میں کہتی اچھا ٹھیک ہے. مائی مدر ٹو واز ویری 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 لونگ. آف کورس بھی ایک بیٹی ہے تو پھر میں سوچتی ہوں اتنی بڑی کون سی کمال کی بات تھی ہی ایک، تو پھر تو کرنا ہی ہوا نا. تم نہ خوش ہونا، تم نہ دودھ دینا کہ دیکھو کیسی تھی. بٹ ہمارے گھر کا ایٹماسفیئر جو تھا ہمیشہ سے میرے بچپن سے اینڈ تک until my father was murdered، بڑا گھریلو، ویری لونگ، ویری افیکشنیٹ، ویری انجوائیبل. جی یاسمین جی، آپ سے اگر ہم بات کر لیں اب ریڈیو کی، ریڈیو پاکستان یا ریڈیو کی، یاسمین نے کیا سوچ کے ریڈیو شروع کی؟ بہت اچھا سوال. عورتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے بہت بولتی ہیں. جی یہ نہیں دیکھتے کہ مرد سارا دن بولتے سارا دن بولتے، لیکن عورتیں بہت بات کرتی ہیں، بہت بولتی ہیں. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جب عورتیں بات کرتی ہیں تو پھر سب سنتے ہیں کہ کیا کہہ رہی ہیں. ریڈیو میرا پیشن ہے. اچھا. ریڈیو سے تو مجھے عشق ہے، کیونکہ
وہ میں سمجھتی ہوں میری شخصیت کے جیسے عین مطابق ہے، بولنے کا شوق، اور میں سمجھتی ہوں کہ میری جو سوچ ہے وہ غلط نہیں ہے، کیونکہ میں جو پلی پڑھی کچھ ایسے اس میں رہی اپنے ماں باپ کے ساتھ جہاں مجھے سب اچھا ہی لگتا ہے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی نے ان پہ اعتراض کیا ہو، یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں. میری والدہ وہ بھی رائٹر تھی، اور رائٹر کے علاوہ ہونے کے وہ پہلی وومن پائلٹ بھی ہو گئی جی، اور بھی نام ہو گیا. اوکے. کہ یا اللہ یہ کیسے والدین ہیں، ہر وقت کسی اچھل کود میں لگے رہتے ہیں، نام بھی پا لیتے ہیں. مجھے بھی تو ایسا کر دیں کہ میں بھی کچھ کر کے دکھاؤں کہ اچھا. ہاں بھائی ان کے ہیں تو وہ اب وہ بھی تو کرے گی نا کچھ. مطلب میرا پرابلم یہ ہے کہ مجھ میں کانفیڈنس آپ کی آواز، ریڈیو آپ کا تو بہت، ہمیں تو کانفیڈنس بہت زیادہ لگتا ہے. کوئی کانفیڈنس نہیں، اچھا. بالکل نل کانفیڈنس ہے. لیکن کوشش کرتی ہوں کہ بھئی اب مائک پہ چلی گئی ہوں تو اپنے لیول پہ بات کرو، جس سے جو کر رہے ہیں جو جیسا ہے، یا اس کے لیول پہ ہو جاؤ، یا دیکھو کہ وہ تمہارے لیول پہ ہے یا نہیں ہے. تو تبھی بات سمجھ میں آتی ہے نا. آپ کچھ کہہ رہی ہیں، میں کچھ کہہ رہی ہوں، نہ آپ کو مجھ پہ اعتبار نہ مجھے آپ پہ اعتبار، تو فائدہ اس سے تو بہتر ہے نہ چاہے آپ ہونے. لیکن عورتوں کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ بہت بولتی ہیں، میں اس سے متفق نہیں ہے. کیسے؟ دیکھیے مرد سارا دن باہر رہتے ہیں، دفتروں میں ہوتے ہیں، دوسروں کے دفاتر میں جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، اور متفق بول رہے ہوتے ہیں. انہیں کوئی کچھ نہیں اور کرتا. پھر بھی کہتے ہیں کہ عورتیں زیادہ بولتی ہیں. عورتیں زیادہ بولتی ہیں، کہیں کہاں گھر میں ہوتی ہے وہ سارا وہ کھانا پکا رہی ہوتی، کھانا پکا رہی ہوتی. اچھا بھی کہ آگے جلدی چائے بناؤ، اچھا بھی چائے بنا کے دے رہی. اچھا وہ فلاں کچھ ہے نا وہ تل دو جو تم سے کہا تو ہے کہ شامی کباب تیار رکھا کو، ہاں ہاں ہے، تو اس کو مطلب ہاؤس ہولڈ دیکھنا اچھی دلچسپ بات ہے. مجھے نہیں کبھی برا لگتا ہے کبھی کیا ہے کوئی نوکر ہے کیا، ہاں ہم اس گھر کے نوکر ہیں. ہمیں یہی سوچنا ہے کہ ہم یہ ہمارا گھر ہے اور ہم اس گھر کے نوکر ہیں. جو نوکر آپ نے رکھے ہوئے ہیں وہ صرف آپ کی ذرا سی امداد کرنے کی ہیلپ کر دیتے ہیں. ہیلپ کر دیتے ہیں. دے آر بیسیکلی ہیلپرز. دے آر ہیلپرس. تو مجھے تو زندگی جیسی گزری، ظاہر تلخیاں بھی آتی ہیں زندگی میں. جو کچھ میرے والد کے ساتھ ہوا اس کے بعد اس بات دفعہ جب لیٹتی ہوں سوچتی ہوں کہ میں جی کیسے گئی اس کے بعد کہ انہیں قتل کر دیا گیا. اور پھر ایک دم میری آنکھیں تر ہو جاتی ہیں. پھر میں باہر دیکھتی رہتی ہوں، دیکھتی پھر پلٹتی ہوں، اور پھر نہیں کی آواز آتی، بس اب یہ سونے والی ہے. ادھر پلٹ گئی، پھر میں پڑھ کے سو گئی. دیکھیے سارے وقت آدمی اپنے دکھ تھوڑی بیان کرتا رہتا ہے. میرے والد ایسے تھے، میری والدہ، سب کو اپنے والدین خدا کرے کہ اچھے لگتے ہیں، اور ان کو تب اچھے لگیں گے جب والدین جو ہیں ان کا رویہ، ایک ہوتا ہے والدین کا ہر وقت کنٹرول کر لیں، وہ نہ، اس کو آزادی دیجیے، اس کو بھی جینے دیجیے، اس کو بھی سانس لینے دیجیے. اگر آپ متفق نہیں ہیں تو سمجھا سکتے ہیں، یہ تمہاری سوچ جو تھی نا یہ ہمارے پلے نہیں پڑی، ذرا بتاؤ تو صحیح کیا کہہ، اس کو بھی سوچنے کا موقع دیجیے. تو آپ کی یہ سوچ جو ہے ریڈیو میں، جب آپ نے مطلب آپ پائنیئرز میں سے ہیں، اور وہ والا ٹائم ریڈیو کا جب کہ گمی صاحب بھی تھے، سلیم گیلانی بھی تھے، اور آپ کے ساتھ یہ جو ریڈیو کا ایک کنیکشن ہے. اور میں سوچ رہی تھی کہ میں لندن سے آپ کا زوم پہ انٹرویو نہیں کروں گی، میری خواہش تھی کہ میں آپ کے ساتھ ایسے ہی بیٹھ کے انٹرویو. آداب، شکریہ، بے حد شکریہ، بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے مجھے کہ اس شوق اور جستجو کے بعد آپ، میں بالکل اسی جستجو کے ساتھ آپ کے گھر تک ادھر آئی ہوں. تو وہ جو ریڈیو کا ماحول تھا اس کے بارے میں بتائیے، جو آپ کا ٹائم آپ نے کتنا. دیکھیے ریڈیو کا جو ماحول تھا، ریڈیو ایک ایسا ذریعہ تھا لوگوں تک پہنچنے کا کہ ہم بول رہے ہیں وہ سن رہے ہیں. اور اگر آپ کو کسی وقت یہ یقین ہو جائے کہ اگلا سن رہا ہے، یعنی آپ ہوا میں نہیں بات کر رہے، تو پھر آپ ذرا سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں کہ ایسی بات کی جائے جو اس کے لیے بھی قابل قبول ہو. اور آپ جو کہہ رہے ہیں آپ اس بات میں یقین کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے نہ 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 ایسے نہ کریں، وہی کام خود بھی کر رہے ہیں، تو کیا فائدہ. آپ بھی وہی کام کریں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ دوسرے پہ نظر آئے تو آپ کو نظر آتا ہے، اپنے میں نہیں نظر آتا. اپنی خرابیاں کہاں نظر آتی ہیں بھائی.
یہ بڑا مسئلہ ہے. ہم اپنی خرابیاں خود نہیں دیکھتے. بہت کم ہوتا ہے کہ ہم اپنی خرابی خود دیکھ لیں. جب تک دوسرا نہ پوائنٹ کرے اور پھر برا مان جاتے ہیں. دیکھو جی اس نے تو صاف ہی میرے منہ پہ کہہ دیا. بھلا کوئی بات ہے؟ یہ کوئی تمیز ہے؟ ہاں ہے تمیز. یہ بھی تمیز ہے کہ آپ کو آپ کی کمزوری بتائی گئی. تو آپ کا جو آپ کو یہ پتہ چلتا تھا کہ آپ کو کوئی لوگ سن رہے ہیں ریڈیو میں، آپ ایک مائک کے سامنے ہیں، ان کو آپ کی شکل نہیں دکھ رہی، کچھ نہیں، وہ جو آپ تعلق ایک اپنے لسنرز کے ساتھ قائم کر پاتی تھی، وہ کس قسم کا تھا آپ کا؟ وہ اس قسم کا تھا کہ یہ سب میرے جاننے والے ہیں، یہ سب مجھے سمجھتے ہیں، اور میں جو بات کر رہی ہوں اس پر اگر یہ نہیں کہ وہ اسی پہ چل پڑے، لیکن سوچیں گے ضرور. وہ کچھ کہہ تو رہی تھی، سوچ لیں. ٹھیک ہے بات قابل قبول ہوئی تھی، ٹھیک ہے. نہیں ہے تو مجھے کوئی شکوہ شکایت نہیں کہ میں نے کہا تو آپ نے سنا کیوں نہیں، آپ نے ویسے کیوں نہیں کہا جیسے میں سوچی تھی. آپ کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اور اس کو بھی یہ بات سمجھیں کہ ہم آپ کو کنٹرول نہیں کر رہے. آپ ہی اتنا ہی دماغ ہمارا ہے جتنا آپ کا ہے. آئیے مل کر بات کریں، مل کر سوچیں. اگر ایک دوسرے کی بات سمجھ میں آ جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو. میری ریڈیو میں جتنی بھی بہت مجھے ریڈیو سے عشق رہا اور ہے اور رہے گا، کیونکہ میں نے کہا بولنے کا شوق اور نظر آنے کا بالکل شوق نہیں. بالکل شوق، بالکل شوق نہیں نظر آنے. لوگ ٹیلی ویژن بہت شوق سے چلے جاتے ہیں کیونکہ اس میں نظر بھی آتے ہیں، اس میں اچھی شکلیں ہوتی ہیں، وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. مگر سوچ ہے نا، ان کی سوچ الگ ہے، میری سوچ الگ ہے. لیکن آپ تو دیکھیں، آپ تو خوبصورت، آپ ابھی بھی بہت خوبصورت ہیں. آپ کے ابھی آپ یقین کیجیے، مجھے مکھن لگا. نہیں میں بالکل مکھن نہیں لگا رہی آپ کو، میں صحیح بات بتا رہی ہوں کہ آپ یقین کیجیے آپ کی پرسنالٹی اوور آل، اس کے باوجود بھی آپ ٹی وی کی طرف نہیں ہیں. آپ کا محبت، آپ کا عشق ریڈیو کے ساتھ ہی رہا. جی، بولنے کا شوق، نظر آنے کا شوق نہیں. چھوٹی سی بات، بولنے کا بے حد شوق اور نظر آنے کا بالکل نہیں. لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے نظر آنے کا. آئی آلویز فیلٹ کچھ انفیریورٹی کمپلیکس میں رہی کہ شکل میری کچھ اور اچھی سی ہوتی نا، خوبصورت سی ہوتی، تو پھر میں جاتی ٹیلی ویژن پہ تو بڑا اچھا ہوتا. اب ٹھیک ہے باتیں کر لیتی تو وہ میں ریڈیو پہ بھی کر لیتی. مجھے کیا ضرورت ہے میں جا کے وہاں بیٹھ جاؤں. آپ بہت فوٹو جینک ہے، ٹی وی پہ بھی آپ بہت اچھی آتی، ایسی تو بات کیا نہیں. کہیں گے اس وقت فوٹو جینک نہیں ہے آپ، بس یہ کہہ سکتی بالکل یہ کیسے کہا کہ میں فوٹو جینک. یہ تو آپ کو دیکھیے، آپ کی جو اسٹل ہم نے تصویریں لی ہیں، جب میں لگاؤں گی تو وہ دنیا بھی کہے گی. اچھا ایک اور بات آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج کا جو ریڈیو، آپ کو لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ آئیے نا کچھ کام کریں، کیا فرق ہے آج کے لوٹ میں اور آپ کے ٹائم کے ریڈیو کے لوگوں میں؟ ایک تو یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ جو مجھے کہیں کہ آئیے، وہ مجھے تھوڑا بہت جانتے ہوں کہ یہ کس قسم کی سوچ ہوتی ہے اس کی، اور یہ جب آئے گی تو کس قسم کا کام کرے گی. میں یہ نہیں کہیں مجھے کوئی گائیڈ نہ کرے، مجھے تو سب پتہ ہے. یہ میری کبھی سوچ نہیں. میری ہمیشہ یہ سوچ رہی کہ مجھے کچھ نہیں پتہ ہے، مجھے گائیڈ کیجیے. آپ گائیڈ کیجیے، میں پوری کوشش اپنے ذہن کے ساتھ کروں گی کہ میں سمجھ جاؤں کہ یہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، اب مجھے اتنا تو ضرور کر لینا چاہیے. پوری میں نہ اتروں ان کی توقع پر، لیکن کسی حد تک تو اترنا چاہیے نا، کوئی شرمندگی تو نہ ہو نا. اور میں نے کہا نا ریڈیو میرا بہت 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 پسندیدہ چیز ہے. وہ میری شخصیت کے عین مطابق، مجھے لگتا ہے ریڈیو جو ہے نا بنا ہی میرے لیے تھا. بولنے کی شوقین ہے، نظر آنے کی شوقین نہیں ہے. اور مجھے بالکل شوق نہیں. لوگوں کو اپیئر ہونے کا بہت شوق ہوتا ہے، مجھے بالکل جسٹ ناٹ انٹرسٹڈ ان اپیئرنس. جی یاسمین، اب تو کیونکہ اب میری آپ کی بھی دوستی ہو گئی ہے تو میں ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ ایک یہ شخص کہا ہے نا، جی اس کو ثابت کرنا ہوگا. میں نبھا کے بغیر کام کے بھی میں آ سکتی میں ہوں. ضرور آؤں گی اور آپ کو میں نبھا کے بتاؤں گی. دیکھ لیں گے. اب آپ کہہ رہی ہوں تو میں کیوں نہ اس پہ اعتبار کروں. ضرور. نہیں ایسا نہیں میں دیکھیں، میں تو جب ڈاکومنٹ آپ کر کسی رہی ہوں پر اس بات اعتبار کو. کرتے ہیں نا، اعتماد تب شروع ہوتا ہے جب آپ اس کی بات پر اعتبار کرتے ہیں. ہائے سو سویٹ. بالکل تبھی آئی ایم ہوتا سو ہے، گریٹفل. ورنہ نہیں. ہاں اچھا، مجھے خیال آ رہا تھا کہ ایک شخص ہیں، ان کا نام ہے نعیم طاہر. تو وہ نعیم طاہر کیسے، کیا ہو گیا، کوئی یاسمین کے ساتھ کیسے کنیکشن ہو گیا، وہ ان کی زندگی میں کیسے آ گیا، کیا چکر ہوا، محبت شوہبت ہو گئی؟ نعیم طاہر میرے والد کے پاس آیا کرتے تھے، تھیٹر ڈرامہ یہ وہ وغیرہ. تو
تو ایک دفعہ میں ہی گاڑی چلا رہی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ میرے ابا نے کہا مجھے میں آرٹس کونسل چھوڑ دو تو پھر چلی جانا جہاں تمہیں جانا. نہیں کچھ آئینے میں دیکھا, میں نے سوچا آدمی تو ٹھیک ہی لگ رہا. اچھا, میں نے کہا کیا ہے, اچھے تو کئی لوگ ہوتے, یہ واحد شخص تو نہیں ہے جو ایک اچھا نظر آ گیا, ورنہ تو سب بیکار واحد ہیں. نہیں واز اے ڈیسنٹ پرسن, ان کی ڈیسنسی جو تھی نا وہ مجھے اچھی لگتی. اچھا, آپ نے سب سے پہلے ان کو وہ گاڑی کے شیشے سے دیکھا تھا, انہوں نے نہیں دیکھا؟ اور میں نے والی نہیں دیکھا, انہوں نے یہ نہیں دیکھا, مجھے تو اپنے سے غرض تھی. اچھا 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 اچھا, ٹھیک. تو ویسے جو مجھے نعیم کا تاثر پڑا وہ یہ تھا کہ نعیم بہت ڈیسنٹ بھی تھی. ان کو گورنمنٹ کالج کے پرنسپل انہوں نے بھیجا تھا نعیم کے پاس ڈرامہ وغیرہ کرنا, وہاں چلے جاؤ. تو سراج صاحب تو وہ آتے تھے, اور نعیم بھی بہت آئی, بڑا اچھا بچہ ہے, بڑا سمجھدار ہے, بڑا متین سا ہے, اور ایسے نہیں کر رہا. ہی مینس سمتھنگ, وہ ڈرامہ کرنا چاہتا ہے, کروانا چاہتا ہے, اور ڈرامے میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے. اچھا تاکہ یہ چل پڑے آگے. تو کسی حد تک یہی ہوا. مجھے پھر نہیں مجھ سے تو نہیں کہا, میرے والد سے کہا کہ ہم کہہ تو رہے ہیں ڈرامہ کرنے کے لیے, تو وہ کہیں گے کہ اپنے گھر والوں کو تو نکالو پہلے. اچھا 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 اچھا, دوسروں کو کہہ رہے ہو, ہاں پہلے اپنے گھر سے تو پہلے نکالو. اپنے سے تو کوئی تو ایک کرو کہ بھئی یہ دیکھو ہم تو خود پیش ہو رہے. تو میں پھر ڈرامے میں چلی گئی, بٹ آئی واز اے ویری شائی پرسن. مجھے ڈرامے وغیرہ کا شوق نہیں تھا. ریڈیو کا ڈرامہ میں سنتی تھی کیونکہ میرے والد بہت ہوتے تھے. میرے والد نے اتنا نام پیدا کر دیا تھا کہ گاندھی جی نے کہا کہ پروگرام ہوتا ہے لاہور سے, پاکستان ہمارا ہے, اس آدمی کو بھیجو میرے پاس, میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. تو یہ اس وقت لگی بڑی بات ہے, گانوں سے بہت بڑی بات ہے. سمجھ میں آئی سم تھنگ بگ ہیز ہیپنڈ. کیا ہے یہ نہیں مجھے پتا, بٹ سم تھنگ ہیز ہیپنڈ. تو میں سوالات ذرا کم ہی کرتی تھی, مگر دیکھتی رہتی تھی سب کیسے بہیو کر رہے ہیں, کیا ہے کیا نہیں. لیکن مجھے جو اپنے گھر والوں سے نعیم اینڈ مائی چلڈرن, ان کی اچھی بات یہ کہ یہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہے, ویری گراؤنڈیڈ, ویری ہمبل. آپ خود بھی تو ہیں نا, کس لیے بھائی ہمبل نہیں ہونا, کس بات کا ہمیں اتنا جذبہ آ رہا ہے, بڑے ہم پرائڈ لے رہے ہیں. لوگوں سے اگر آپ کو مل رہا ہے تو لوگ آپ کو دے دیں, دیٹ از اباؤٹ آل. ان کا شکریہ ادا کیجیے. آپ ظاہر ہے کہ وہ آپ کو اگر پسند کرتے ہیں تو آپ آٹومیٹکلی, اگر آپ کو میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں, آپ کو میں اچھی لگے رہوں, نہیں اچھی, بہت اچھی. تو پھر کب اظہار کیا یا نہیں کیا آپ نے کہ نعیم آپ مجھے اچھے لگتے ہیں, یا نعیم نے آپ کے ساتھ حجاب کو کہا, یا آپ کی والدہ کو یا یاسمین کو کہا؟ ہم لوگ سارے جو ہیں نا, میں, میرے والد, والدہ, ہم ذرا اندر بات رکھ لینے کے شوق نہیں. اچھا, اظہار کم ہے ہمارے. اوکے, میرا خیال ہے تمہیں اظہاریت ہونی چاہیے, لیکن میں نے کہا اب اس عمر تک تو پہنچ گئے, بغیر اظہاریت کے اگر یہ ہے تو پھر ٹھیک ہے, باقی بھی گزر ہی جائے گی, ایسی ہی گزر جائے گی. ایسا افسوس نہیں کہ وہ تو نہیں کیا, یہ تو نہیں کیا, ایسے تو نہیں کیا. اب جیسے میں ریڈیو میں بھی تھی تو کبھی اسٹیشن ڈائریکٹر سب کو باہر سیر ویر پہ لے جاتے تھے, مجھے نہیں کہتے تھے, سب مجھے آ کے چھڑ, تو آپ کو تو کہا ہی نہیں. ہاں میں نے کہا مجھے نہیں کہا, تو اب نہیں کہا نا, تو میں کیا کر سکتی, انہوں نے مجھے نہیں کہا تو میں کیا کروں, جا کے لڑوں ان سے, مجھے کیوں نہیں کہا. یہ اپنی سوچ ہوتی ہے, اگلے کو اس کی سوچ کی آپ اجازت دیں, وہ اس کی سوچ ہے, اس کی مرضی, وہ اپنی سوچ کو, اپنی اس کو جیسا بھی وہ کرنا چاہے ویسے کرے. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری سوچ کے مطابق ہر چیز ہو جائے, ہر چیز ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہو سکتی, یہ ہمیں سمجھنا. لیکن آپ کی جو منگنی ہوئی تھی وہ تو ایک دھوم دھام قسم کی منگنی, پھر اس کے بعد شادی دیکھیں, وہ میں سامنے دیکھ رہی ہوں, زبردست قسم کی. فیض صاحب نے آپ کا سہرا لکھا, نور جہاں صاحبہ نے بغیر کہے, بغیر کہے, مجھے کیوں نہیں بلایا تھا, گائے گا کون, میں آ گئی ہوں, خود ہی آ گئی. نور جہاں سے بھی ایک بے تکلفی تھی, سب کچھ تھی, وہ بھی ذرا سا مسئلہ ہوتا تھا تو ہم نہیں بھی ہوتے تھے تو وہ معلوم ہوتا تھا جی وہ کھانا لگا بھی, کھانا اتنا, جی میڈم آئی تھی کھانا کھا کے چلی گئی ہیں. میں نے کہا آپ کھانا کھائیے, بھائی میرے یہاں تو نہ کوک ہے, نہ وہ ہے, نہ اچھا ہوتا ہے, فائدہ کیا بلا کے.
کوئی ضرورت نہیں. چلنا ہے تو میں چائنیز فوڈ کھلا سکتی ہوں. میرے گھر کا کھانا اصل میں تو یہاں کے کھاتی خدا کے کھانا کھایا اور کیا بات، بس کیا بڑا محبت اچھا کی بات ہے. اپنائیت لگتی ہے. اپنا بہت اپنائیت. کون کہاں لوگ جہاں کسی کے گھر جا کے کھانا کھا کے آ جائیں. ایک اپنائیت، اور جس کی اپنائیت کو میں نے اور نہیں نے بہت سراہا اور اس میں بہت فخر محسوس کیا. بگ پرسنالٹی. جہاں کا وجود تو نور جہاں کا تھا، اس کی ریپلیسمنٹ ابھی تک نہیں ہو سکتی، نہیں ہو اور سکتی. اتنے سالوں میں نہیں ہوئی ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہوگی یا نہیں ہوگی. نہیں ہوگی تو اچھا خیال نہیں. اللہ کرے ہونی چاہیے تھی. کیسا نام پیدا کیا اس نے، کیسا نام پیدا کیا. جیسے آپ کہہ رہی ہیں ابھی نور جہاں کی بات ہے، تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں آپ کے اس میں سنت میں، تو کوئی دوسری یاسمین طاہر بھی تو نہیں پیدا ہائے ہائے تو نہیں. آپ یقین کیجیے ہر وقت کیا وجہ ہو، ہر وقت بک بک کر رہی ہوتی. اور کیا کرتی ہوں؟ نہیں کچھ بھی نہیں آپ کرتی. دیکھیں جو آپ کا پورا بیک گراؤنڈ اور جو آپ کی پوری کی پوری جو ریڈیو کو آپ نے دیا، جو ابھی آپ سے میں انٹرویو لے رہی ہوں، لیکن میں آپ جس طرح سے لفظ بول رہی ہیں نا، آپ کی جو ڈائلاگ بات کرتے ہوئے، میں اس سے بھی کوشش کر رہی ہوں کہ میں کچھ اس میں سے سیکھ لوں. ہائے ہائے کیا کر رہی ہیں؟ مجھے خوش کر رہی ہیں. نہیں آپ یقین کیجیے میں ابھی بھی یہ سمجھتی ہوں. لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے جب ہماری آج کی جو یوتھ ہے وہ کہتے ہیں ہمیں سبھی کچھ آتا ہے. ان کے اندر وہ جو لگن ہے نا، یہ کیوں ان کو نہیں سب ہے؟ آتا ہے، دوسروں کو کچھ نہیں آتا. پرانوں کو بھی کچھ نہیں آتا. کیا سمجھتے ہیں آپ کیوں ہے ایسا؟ کانفیڈنس ہے. پتہ نہیں کیسے آتا ہے، کہاں سے آتا ہے اور کیوں کر اتنی جلدی آتا ہے. ہمیں تو آتا ہی نہیں، آج بھی نہیں آ رہا کانفیڈنس. اب بڑا بوڑھے بھی ہو چکے ہیں، برا حال بھی ہو گیا ہے، وہ مشکل چل پھر رہے ہیں. لیکن مجھے تو کبھی نہیں یہ رہا کہ میں یہ بھی کر سکتی ہوں، میں یہ بھی کر سکتی ہوں. مجھے آپ دیکھ کے تو دیکھ میں کیسا میرے میں یہ جذبہ نہیں کبھی رہا. مجھے کوئی چیز آپ دیں تو میں پہلے تو سوچتی رہوں گی کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی ہوں. شرمندہ اب خود ہی ہو جاؤں گی، یا شرمندگی میں کوئی مجھے دھکیل دے گا تو پھر میں تو شرمندہ ہی کر دیا. بہرحال دیکھیے نا، ہر انسان کی اپنی ایک حد ہوتی ہے، اس سے نہ بڑھ کر نہ گھٹ کر. وہ جتنی حد ہے اگر آپ اس کو استعمال کریے تو بس آپ کے نصیب کی. میں نے اپنے آپ کو کبھی کچھ نہیں سمجھا. آپ کسی جاننے والے سے پوچھ لیجیے. ریڈیو کی چپراسی بھی کہتے ہیں کہ یہ تو ہم سے یوں بیٹھ کے بات کرتی ہیں جیسے ہماری اپنی ہے، بہن ہے. کہ ایک چپراسی ہوتا تھا، اس کو سب پھٹکار رہے ہوتے. ایک دفعہ بیٹھ کے کام کرتی رہے گی تو وہ آیا کہ ایک بات ہے چاہیے. ہاں جی چاہیے. بتاؤ جی میں صرف چاہتا ہوں کہ ایک کپ پیالی آپ میرے ساتھ چائے کی. تو اس میں بچ جانے کی کیا بات ہے؟ تم چائے منگا لو، میں منگوا لوں چائے تمہاری؟ نہ، میں نے منگوا لی. میرا ڈرائیور جو دفتر کو ہوتا تھا کہتا ہے مرد تیار نہیں ہوتے تھے، یہ بھی جاؤ تیار کھڑی ہوئی. میں نے کہا ریڈیو کا ٹائم ہم سے تو کہ نہیں کھیل سکتے. ہاں محمد علی صاحب جو کبھی کبھی ساتھ ہوتے تھے، بہت وقت. آپ ماشاء اللہ بہویں بھی ہیں، آپ کیسی ساس ہیں؟ ساس لو میں کیا بتاؤں گی، ان سے پوچھیں. وہ تو اب بزی ہیں اپنے کام میں، ہے نہیں گھر پہ، ورنہ میں ضرور پوچھتی. لیکن اچھا چلیں، آپ کی بہویں کیسے ایسے کہہ رہے ہیں؟ میں ان کی زندگی میں بہت زیادہ دخل نہیں دیتی. ٹھیک، ان کو چھوڑیے ان کے حال کو رہیں گے. ہاں ان کو کوئی ضرورت میری پڑی یا کسی سلسلے میں میں یاد آئی تو ضرور، یعنی کہ میں خفا تھوڑی ہو کہ آپ تو مجھے پوچھیں گی. سب کی اپنی زندگی ہوتی ہے اور اس زندگی کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، سوچ کا بھی احترام کرنا چاہیے. آپ بے شک اس سوچ سے متفق نہ ہو، لیکن بھائی اس کی سوچ ہے تو آپ اس کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ اس کسی اور کی سوچ کا بھی تو احترام کرنا چاہیے. ایک جو ہوتے ہیں نا خود ہی جو ہم ہے نا، یہ ہمیں بڑا برباد کرتی ہے. میں ہوں جو کچھ، باقی تو کوئی کسی کام کا نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں دوسرے کی، کچھ کر ہی نہیں رہا. کیا ہے؟ ہاں سنا ہوا ہے اس کا بھی. ابھی ہاؤ کین یو سے نتھنگ؟ آپ نے ایک کوئی پروگرام کسی کا سنا ہوگا، whether it was something maybe somebody liked it، آپ کو نہیں اچھا لگا، کسی کو اچھا ہی لگا ہوگا. ممکن ہے آج اچھی نہیں تھی، کل کو اچھی ہو جائے. چانس تو آپ کو دینا. ایک اس میں آپ ایک رنگ میں سب کچھ نہیں فتح کر سکتے. ٹائم دیجیے، اگلے کو بھی سوچنا.
اگلے کو سوچنے کا ٹائم دے، اور خود آپ بولے تو اس کو خیال آئے ہاں یہ بھی ہے. میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں میں احترام کرنا ہے دوسرے کی سوچ کا. ہمیشہ یہ سمجھنا اور کچھ نہیں ایویں ہے، وہ کچھ نہیں. بھائی آپ کو کیسے پتا کہ ایویں ہی ہے؟ آپ کو کیسے پتا کہ وہ ایویں ہی ہے؟ اس نے تو ایسا نہیں سوچا. اس نے جب جو بھی اپنا اظہار کیا اس نے یہ سوچ کے کیا کہ میں بھی کچھ ہوں، چھوٹا بڑا صحیح جیسا بھی میری ہے حیثیت، میں کوشش تو کر رہا ہوں. تو میرا ساتھ اگر آپ دے سکتے ہیں تو ضرور. کیا آگے نہیں میں دیکھیے جب میں ریڈیو میں تھی اسٹاف کار نہیں ہوتی تھی بعض دفعہ، اور میں ڈاکٹرز ہوتے تھے جیسے کوئی بھی ہو ان کو میں جا کے خود ہی اپنی گاڑی پہ لے آتی کہ تم کیوں چلی آ رہی ہوتی. میں نے کہا پروگرام میرا ہے، میرا نام جاتا ہے اس کے ساتھ، پیشکش میری ہے تو پیشکش ہوگی تو جائے گی نا. صحیح. تو پھر وہ میرا انٹرسٹ ہے نا. I have to do it because that is my existence. تو جب تک آپ اپنے کام سے اپنے آپ کو بالکل لگا نہ لینا کوئی فائدہ نہیں. آپ کو کام سے اپنے آپ کو لگا دینا چاہیے. یہ میرا کام ہے، یہ مجھے پسند ہے، نہیں ہے تو چھوڑ دیں کہ یہ میں نہیں اس کا مجھ سے ہو نہیں رہا ہے، اور میں اپنے آپ کو اس کے ساتھ میں نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتی. مگر میں نے کہا نا بولنے کا شوق سنا ہے سب عورتوں کو ہوتا ہے. اب بولے جا رہی ہوں سو سے یہی تو ہم چاہتے تھے، یہی تو ہم چاہتے تھے. وہ جو صاحب پھر رہے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں خدا را اب چلو گھر بھی ہے ہمارے، ابھی دفتر بھی جانا ہے اور گھر بھی ہے ہمارے. وہ جا کے ہماری یقین کیجئے ہماری خوش نصیبی کہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا. گمی ٹی وی یو کے آپ کو بہت گریٹفل ہے کہ آپ نے ٹائم دیا. لیکن اگر آپ کچھ کہنا چاہیں میری جیسی سیکھنے والوں کو، اور جتنے بھی آپ کے پیار کرنے والے پوری دنیا میں ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام تو کوئی دل کی بات جو نہیں، میں یہ کہتی ہوں دیکھیے ہم سارے دن میں توقعات جو ہے نا لوگوں سے وہ بڑھا رہے ہوتے ہیں. وہ یہ کرے تو کتنا اچھا ہو، وہ ایسا کر لے تو کتنا اچھا، اور وہ ویسے کر لے تو بہت ہی. سوال یہ ہے کبھی اپنے میرے بال میں بھی ڈال کے دیکھیے کہ آپ دوسروں کے کیا آپ نے کیا کیا دوسروں کے، صرف اپنے ہی لیے کیا. میں تو مانتی ہوں ہاں میں تو اپنے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہوں، لیکن ہمیں تو دوسرے کے بارے میں بھی سوچنا ہے. اور خاص طور سے اگر آپ ریڈیو وغیرہ پر ہیں آپ کو لوگ سن رہے ہیں، وہ صرف ٹھیک ہے ہوگا اگر آپ بہت ہی کامیاب براڈ کاسٹر رہی تو ہوتی ہے دلچسپی کہ یہ کون ہے ابھی پتہ تو کرو، چلو مل آئے، چلو دیکھ آئے. دیٹ از اباؤٹ آل، ہوتا کچھ نہیں ہوتا. لیکن مجھے ریڈیو سے ہمیشہ عشق رہا، پیشن رہا اور رہے گا. تو میری این شخصیت کے مطابق بولنے کا شوق، نظر آنے کا بالکل شوق نہیں. اس لیے میں خوش، میرا نصیب خوش ہو. ماشاء اللہ. میں آپ کو بتاؤں انسان اپنے آپ کو خود خوش کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، خود خوش کرتا ہے، بالکل صحیح ہے. جب تک ہم خود خوش نہیں ہوں گے ہم دوسروں کو کیا خوشیاں دے پائیں گے؟ اگر ہم خود اداس ہوں گے، ہم خود نیگیٹو ہوں گے، ہم وہی دے پائیں گے جو ہمارے پاس ہے. آپ سے ہی توقع کروں یہ کیوں ہو، تم اپنا کرو وہ اپنا کرے. If it suits you well and good, if it doesn't, okay, talk it out. ممکن ہے آپ میرے بارے میں آپ کا کچھ اور خیال، تو you have the right way. آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں. آپ سوچ سکتی ہیں بہت اچھی، آپ سوچیں میں گئے تھے بڑا ٹائم گزارا بولنے بھی ہے سو واٹ، اوکے آپ کی سوچ ہے اور آپ کی سوچ ہے اور آپ آزاد ہیں اپنی سوچ میں. اس آزادی کو استعمال کریں. یعنی میں سمجھتی ہوں کہ کسی اپنی سوچ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، کیونکہ آپ اتنا نہیں جانتے، پتہ نہیں آپ کے کس وقت کیا کرتے ہوئے اسے دیکھیں، اور پتہ نہیں دوسرے کے کیا سرکمسٹانسز ہیں، کس وجہ سے اس کی یہ سوچ بنی ہے کسی بھی طرح کی. اس لیے میں خوش، میرا خدا خوش، میں مطمئن. بچے میرے بالکل میں حالانکہ مجھے لڑکیوں کا بڑا شوق ہوتا ہے، بھائی ان کو تیار کراؤ، ان کے بال بناؤ، ادھر نکل چڑھاؤ، چلو جی آؤٹ باہر چلے جاؤ باہر. لیکن اللہ میاں کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 3 بیٹے ہیں ماشاء اللہ کے تینوں. بعض دفعہ سوچتی پتہ نہیں لڑکیاں ہوتی تو اتنی اچھی ہوتی ایسی ماشاء اللہ کانٹیکٹ رکھتے ہیں. کوئی امریکہ میں ہے، آپ کو پتہ ہے فاصلہ تو اب کوئی بات ہی نہیں، کچھ بھی نہیں. فاصلے تو اب تو ہر چیز ہے. میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاؤں، میرے لیے اتنا
इतना प्रेस्टिजियस मोमेंट है कि मैं आपके किस साथ तरह से आपका शुक्रिया अदा करूं, इतना प्रेस्टिजियस बहुत मोमेंट नहीं है। शुक्रिया। मैं आम नहीं, आम में अरे आम सी नहीं। शख्सियत हूँ, या और मैं इसलिए नहीं कह रही कि लोग हाय बेचारी वो तो अपना को बिल्कुल आम नहीं, सा नहीं, करती। नहीं। मैं बनती नहीं, मैं जो हूँ वो हूँ। आप मेरे बारे में मेरे बच्चों से बात कर लें, मेरी मियाँ से बात कर लें, मेरी किसी से बात कर लें, वो एक ही राय देंगे। थैंक यू और सो मैं कोशिश मच। भी यही करती हूँ कि बच्चे और मियाँ सब घर में हर वक्त होते हैं। हाँ। लेट्स बी हैप्पी टुगेदर, लेट्स बी कंटेंट विद You are so contented, you are so adorable, और ये चीज होना ही वो नजर भी आ रहा है, और वही वाइब्स मैं आपसे लेके जाऊंगी यहाँ से। So I'm really grateful. Thank you so much. I'm so grateful to you. I hope it turns out to be good to you ऐसा ही and for you. बस इंसान जो होता है वो वैसे ही होता है। मुझे सब कहते हैं, हमारा तो ख्याल था कि तुम बड़ी वैसी निकलोगी, चिड़चिड़ी सी। अरे नहीं, क्यों? अब तो मैंने कहा क्यों, मेरी शक्ल ऐसी चिड़चिड़ी सी लग नहीं, अभी इकलौती बेटी है, बड़ा पल वल की हुई है, तो पता नहीं कैसी नखरे वाली हो। मैंने कहा नखरा हैजंट टच मी, आई डोंट लाइक नखरा एट ऑल। किस लिए नखरा, किसको दिखा रहे हो, क्यों दिखा रहे हैं? मैं आपको नखरे दिखाना शुरू करूँ क्यों? आपने कहा ना रेडियो आपका इश्क है, तो रेडियो मेरा भी इश्क है दो तरह से। एक तो रेडियो का जो वो और सारा, और दूसरा कि क्योंकि मैं रेडियो के गिम्मी साहब की बेटी हूँ, तो मेरा बाप भी मेरा इश्क है। सही बात है। आप यकीन कीजिए, मैं जो कुछ भी हूँ आज उनकी वजह गिम्मी से। साहब की शख्सियत एक अजीब सी शख्सियत थी, एक अजीब सी शख्सियत थी, वैसी आम नहीं होती वैसी शख्सियत जैसी गिम्मी साहब। मैडम हम कितना टाइम गुजरा आपका और उनका? बहुत सारा, काफ़ी गिम्मी साहब के साथ गुजरा। हाँ। और हमारा यही था कि हम जाते थे और शुरू में थोड़ा सा तकल्लुफ़ रहता था, फिर खुल जाता, हाँ फिर वी वर ऑन द सेम बुक, हाँ और हम बड़े खुल के बात कर रहे थे। हाँ, आज ये हुआ, वो ऐसे ही थे, आज ऐसे ही ये थे। हुआ, हाँ। तो कोई उसमें हाय हाय ये तो कह दिया, पता नहीं वो हमारे बारे में कह दिया, ये हमें नहीं कहा भाई। अच्छा उसकी सोच है, वो सोचे हाँ। जैसे सोचे, तो उसको फ्रीडम ऑफ थॉट है भाई, अब हम तो नहीं कंट्रोल कर सकते उसे। अब यकीन कीजिए मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि कभी मेरी शादी ज़रा जल्दी हो गई थी, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं एज ए रेडियो प्रोड्यूसर सेलेक्ट हो गई थी, लेकिन फिर मैं नहीं कर सकी काम। लेकिन मुझे बस वो जाहिर है मेरे मियाँ थे, हम डिफरेंट कैंट्स में थे, पॉसिबल नहीं हो सकता। फिर मैं एजुकेशनिस्ट हो गई और सब कुछ, लेकिन आज मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ अल्लाह की कि मुझे ये मौका मिला कि मैं आपका इंटरव्यू कर पाई, आपका शो मैं करूँगी। तो मैंने अब अगले साल आना है आपके पास, फिर जरूर। मैं तो तब जानू जब आप बताइए मैं आपका ठहरी, मैं आके ठहरूंगी, फिर आपको तंग भी करूँगी आई बहुत। फील सो हैप्पी कि मेरी एक मुलाकात हुई नहीं, अब आप क्या थे, मुझे आप खुश करें, मुझे बहुत है। मैं आपके साथ शायद वो सलूक ना करूं जो मेहमानों के साथ, ये दे दो वो दे दो। मैं मेहमान बन के थोड़ी ठहरूंगी हाँ। आपकी तरह, मैं अपना घर समझ बिल ठीक ये है। आपने बात बहुत अच्छी की। थैंक यू सो मच, प्लेजर मीटिंग यू, It's pleasure. and I hope we meet more. oh Thank you so thank I will you।